شکر بابا پتہ نہیں کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا۔ وہ کچھ عرصے سے اس شہر میں دکھائی دیا، کندھوں پر شکر کی بوری لیے، کبھی شہر کے بڑے چوراہے پہ نظر آتا تو کبھی کسی کم آباد و چار سی گلی میں اور کبھی کسی اور سڑک پر۔ اچھے موڑ میں ہوتا تو میٹھے سروں میں بھی گا بھی لیتا۔ لے لو شکر میٹھی شکر مفتی شکر، شکر بابا ہے آیا تیرے شہر میں، لے لو شکر میٹھا شکر۔ وہ بلا لحاظ مذہب رنگ لوگوں میں یہ شکر تقسیم کر رہا تھا، بغیر کسی معاوضے کے، مگر لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، اسے شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ سیاستدانوں نے کہا تھا دشمن کا جاسوس ہوگا اور کون ہوگا؟ دانشوروں نے فتویٰ دیا فریبی کوئی ڈھونگی ہوگا، جان پھینکتا ہے نہ معلوم کیا لوٹ کے لے جائے یہاں سے۔ فلسفیوں نے اسے موضوع بحث بنایا، آخر وہ کیوں شکر مفت تقسیم کر رہا ہے؟ بڑے بزرگوں نے کہا نہ ایسا سنا ہے نہ ایسا دیکھا ہے کبھی، کون کسی کیا مفت دے گا، ضرور کوئی جعل ساز ہوگا۔ جوان حسیناؤں نے آپس میں کہا شکر کرو کہ ایک بہانہ ہے، شکر تو ایک بہانہ ہے، وہ ہمیں پھسلانے کے لیے دانہ پھینک رہا ہے۔ اور ماں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا بلکہ ڈرا دیا، سنا تم نے، اس کے پاس ہرگز نہ جانا، وہ بوری میں بھر کے تمہیں لے جائے گا۔ ماں کہاں لے جائے گا؟ وہیں جہاں سے وہ آیا ہے۔ ماں وہ کہاں سے آیا ہے کیا پتہ، کہاں سے آ گیا ہے، تم نے یاد رکھا، ہرگز میں اس کے قریب نہ جانا۔ بچے آخر بچے تھے، ڈر سے گھروں گھروں میں نیم تاریکی کونوں میں چھپ گئے۔ شکر بابا اپنی ہی دھن میں مست رہنے والا آدمی تھا، لوگوں کی باتوں کی کم ہی پرواہ کرتا تھا، وہ تو بس اپنا کام پورا کر رہا تھا۔ دن بھر شکر کی بوری کاندھوں پہ اٹھائے کبھی اس گلی میں نظر آتا تو کبھی اس موڑ پر اور کبھی کسی باغ یا میدان میں۔ شام کو اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر خدا کا شکر ادا کرتا کہ جس کے مقدر میں جو دانہ لکھا تھا اسے وہ دے آیا ہے۔ وقت اور موسم ایک سا نہیں رہتا ہے، موسم بدل گیا، ننگی ٹہنیوں پر اب سبز لباس اگ رہا تھا، اور بدلتے موسم کے ساتھ ہی لوگوں کے سوچنے کے انداز میں بھی تبدیلی آ گئی۔ سیاستکاروں نے یک زبان ہو کر کہا شکر بابا انسانیت کا دوست ہے، محبت کا علم بردار ہے۔ دانشوروں نے اپنی رائے بدل ڈالی تھی، ایک نیا روح، ایک مہمان انسان، ایک درویش۔ بزرگوں نے اپنی آواز ملائی، ماضی میں بھی بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو نام کما گئے ہیں، جو سخی تھے، سب کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے اور کسی سے کچھ نہ لیتے تھے۔ جوان حسیناؤں اور عورتوں نے ایک ہی زبان میں کہا ایک مہربان جوگی، نہ معلوم کس جوگر کا خواب ہے۔ اور بچے جو پہلے ڈرتے تھے، دور بھاگتے تھے اس سے، اب اس کی قریبی ہنستے مسکراتے اپنے لڑک پن کے کھیل کار شاہی بم شاہی کار کھیلتے ہوئے نظر آتے، اور شکر بابا بھی ان کے ساتھ گھل مل جاتا تھا، ان کی سنتا اور اپنی سناتا اور اپنا ہی مخصوص گیت گنگناتا۔ اٹھا لے لو شکر میٹھا شکر۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد ایک صبح جو ہی وہ نیند سے بیدار ہوا، اس کی نگاہیں بوری سے جا ٹکرائیں، وہ چونک سا پڑا، وقت بہت آگے جا چکا تھا، بوری قریب قریب خالی ہو چکی تھی۔ تو کیا یہ شہر چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے؟ وہ اچانک کچھ اداس سا ہو گیا، مزید کچھ سوچے بغیر بستر سے اٹھ گیا، منہ ہاتھ دھویا، شکر کی بوری کندھوں پر اٹھائی اور نکل پڑا شہر کے بڑے چوراہے کی طرف۔ جب وہ شکر کا آخری دانہ تقسیم کر چکا تو اس کے چہرے پر مسرت اور اطمینان سا جھلکنے لگا، اسے دور دور نظریں دوڑائیں، شہر اسے خوبصورت لگا، اپنا سا لگا، پیارا سا لگا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد آنکھیں بند کیں، جیسے شہر کا سارا حسن اپنی نگاہوں میں قید کرنا چاہتا ہو۔ اب اس کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس نے خالی بوری اپنے بغل میں چھپائی اور شہر کے بڑے چوراہے کو اپنے پیچھے چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ نکل پڑا۔
कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक उसे ख्याल आया, लोग कहाँ गए हैं। शहर के सारे लोग, औरतें और बच्चे, अमूमन जो भीड़ भाड़ उसके इर्द गिर्द होती थी, आज उसे नज़र नहीं आ रही थी। वो हैरान सा रह गया था। मजबूर इंसान किसी काम में मजबूर होंगे, उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन खुद एक हिस्से से सवाल किया, दानिशवर और सियासतदानों की आंखों में क्यों आज पहले से अजनबी झलकती है? माँ ने क्यों आज अपने बच्चों को मकानों के अंदर छुपा दिया है? औरतें क्यों आज बदली बदली बेजार सी नज़र आती हैं? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं आज? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके कदम भारी से हो गए। वो थके थके कदमों के साथ चलने लगा। उसे लगा वो इस शहर में अकेला है, यहाँ उसकी कोई पहचान नहीं है। पहले उसे शक था, लेकिन शहर वालों ने की बेहिसी और बेरुखी देखकर उसे यकीन हो गया कि ये रेत ही है। वो दूर दूर तक फैले हुए मकान, सड़कें, कारें और लोगों को देखकर अंदर ही अंदर चीख उठा, रेत का शहर है ये, रेत का मकान, रेत के इंसान, रेत का कारोबार, चारों तरफ बस रेत ही रेत है। शहर वालों की बेरुखी ने उसे एक गहरा जख्म दिया। वो अब जल्द ही से जल्द ये बेवफा शहर छोड़ देना चाहता था। तेज़ कदमों से चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कदम इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। खुश्क होंठों पर बार बार तरी करने से उसकी ज़ुबान सूख गई थी और आंखों में वीरान अंधेरे छा गए थे। बिलाखिर जब वो शहर के आखिरी मोड़ के नज़दीक पहुंचा, तो अचानक दूर से आई हुई एक आवाज़ उसके कानों से टकराई, शक्कर बाबा ठहरो। उसने मुड़कर देखा, हमें मुफ्त शक्कर देने वाले बाबा ठहरो। बड़े शहर का छोटा सा कूचा प्यार और अकीदत से आवाज़ें दे रहा था। उसकी जान तेज़ी से बढ़ रहा था। मैं चंद लोग, 2 मर्द, कुछ बच्चे, 2 औरतें, 3 औरतें। वो अंदर ही अंदर शर्मसार सा हो गया। आंखों में आंसू का रेला रोक कर अपने आप को से मुखातिब होकर बोला, हे शुक्रे, तू भूल गया था इंसान लाख खुदगर्ज सही बेज़मीर और बेहिस नहीं है। ट्रूथ इज़ ऑलवेज हेयर। बहुत मॉरल स्टोरी थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर करें।